اب ذرا اپنے گناہ دیکھ لو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کھل کے گناہ کر رہے ہو، بتاؤں کیسے؟ تمہارے یہاں پر اگر شادی ہو، فنکشن ہو، پروگرام ہو، بیاہ ہو، جو بھی ہو، تو شادی میں پنجابیوں کی لڑکی نہیں آ رہی ہے، غیر مسلموں کی لڑکی نہیں آ رہی ہے، یہودیوں کی نہیں آ رہی ہے، عیسائیوں کی نہیں آ رہی، ہماری تمہاری لڑکی ہم اگر ایک بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ کسی کی لڑکی شادی میں ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو، ایک بھی دکھا دے مجھے، ایک بھی طرح دکھا دے، پھر کہہ رہے ہو کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا۔ اگر تم میں نا زمین میں دھسا دیا جائے تب بھی کم ہے۔ مسلمان کی بیٹی 15-18 سال کی آدھی آدھی ننگی دوپٹے ادھر ڈال لیے اور میرج ہال کے گیٹ پہ کھڑے کو ویلکم کر رہی ہے، پلیز کم ہیئر، ویلکم ویلکم۔ ابا کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ابا کو ڈوب کے۔ ہنس رہے ہو تم؟ یہ 15 سال کی لڑکی ہے، 15 سال کی، بے حیائی برسا رہے ہو، بے حیائی، اور یہ اماں اس کی تو پسلیاں توڑ دی جائیں گی، پسلیاں، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی چوں چوں ہوگی، تب اس کا میک اپ نکلے گا۔ یہ اماں کا یہ دوپٹہ نہیں اڑا سکتی تھی، کس کو بال دکھانے؟ پنجابیوں کی لڑکی ہیں، یہ یہودیوں کی ہیں، مسلمانوں کی ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ بتاؤ، ہے مسلمانوں کا طریقہ؟ ایک چیز بھی تم مجھے دکھا دو۔ اب ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم ہو جاؤ گے ویسے ہی تم پر حاکم بٹھا دیا جائے گا۔ بے شک بہت اچھا پیغام۔ اب کھیلو، ہم کسی کو کیوں کہ اپنے آپ کو کہیں گے اگر تمہیں سدھارنا سنبھلنا تو اپنے آپ کو سدھرنا ہوگا۔ کون کون سی چیز پہ دیکھوں؟ اللہ الصمد۔ ایک شادی میں تم اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتے، پورے گاؤں کا درد لیے پھر ہاں اس کا گھر ٹوٹ گیا، مسجد ٹوٹ گئی، فلسطین میں کیا ہوا، یہ تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا کیا کرا؟ تم پر تمہارے گھر کی ذمہ داری۔ تم نے سوچا ہے کبھی یہ مدرسے سے آج جو 5 یا 4 بچے فارغ ہو رہے ہیں، 4 حافظ اور 1 قاری، سمجھ رہے میری بات؟ اور ایک بات حضرت اور کہوں گا میں، یہ پہلے میں موبائل پہ تقریریں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے ارے یار یہ، لیکن آج جب آگئے نا تو اب فون آتے، حضرت آپ صحیح کہتے تھے۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، یہ جو لڑکیوں والے مدرسے چل رہے ہیں نا، لڑکیوں والے مدرسے، ذرا توجہ رکھنا، جو بھی ہوں تو لڑکیوں والے مدرسوں پہ نہ عالمہ پہ موبائل ہونا چاہیے نہ لڑکی پہ موبائل ہونا چاہیے، ورنہ کتابیں کم پڑھی جا رہی ہیں، ایفیئر زیادہ چل رہا ہے۔ بڑی کھل کے بولنے والا آدمی ہوں، بری لگے تو لگے، بعض عالمہ بعض پڑھنے والی دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرے، نہیں تو بخاری شریف پڑھنے والی تھی، اور حضرت دیکھا ہم نے بعض شاعر کو کونے پکڑ رہا، وہ کونے 1 گھنٹے تک کونے میں پڑا ہوا کٹر کٹر کر رہا۔ تیرا کون سا ایسا کاروبار چل رہا جو تو مولانا کو چھوڑ کے عالم کو چھوڑ کونے میں گھس رہا؟ تو کہاں بات کر رہا؟ تو کس سے بات کر رہا؟ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو، کس سے بات کر رہا تو؟ ارے ہم بیٹھے اور لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، اچھے چاہیں، کوئی دینی بات کرو، اسلامی بات کرو، کوئی فون آ رہا گھر کا ہے کسی کا، سب کے سامنے بات کرو۔ کونوں میں کئی گھنٹے ایک طرف کو منہ کر لیا، منہ میں گٹکا اور پڑے ہوئے گٹر 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 گٹر، ایئر فون لگا لیا، گٹر گٹر گٹر۔ کیا ہے یہ مصیبت؟ اگر کوئی عام آدمی سے اگر ایک غلطی کر دیتا نا، لوگ چھپا دیتے ہیں، اور خاص میں سے اگر کوئی ایک غلطی کرتا تو وہ ہائی لائٹ ہوتا۔ لڑکیوں پہ موبائل، کہتے ہیں نا عالم اگر پڑھنے گئی ہے تو اس پہ بھی موبائل زہر ہے، زہر۔ کچھ باتیں ایسی تم نے دیکھا نہیں ہے، کہیں چھاپا پڑا تو پکڑا گیا، اس میں کوئی نہ کوئی کہ صاحب مدرسے میں پڑھنے والی تھی، یہ تھا، سر جھک جاتا، ہمارا سر جھک جاتا، سر۔ جھارکھنڈ سے، حالانکہ یہ اس پہ چینل پہ جاتا ہے اس لیے جگہ کرنے میں، ایک جگہ سے 3 لڑکیاں نکلی، 2 مدرسے میں پڑھنے والی، سر جھک جاتا، لوگ ہمیں
शर्मिंदा करते हैं। क्यों चली गई दूसरे के साथ? इसलिए अगर आलिमा बनाना, मदरसे में पढ़ाना, उससे ज्यादा तरबियत होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखे, अगर पढ़ने के बाद भी तूने गड़बड़ा दिया तो याद रखना, मैं तो ये कहता हूं तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। बल्कि मैं ही क्या, अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक क्या पैगाम, सुभान अल्लाह। हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। किसी एक गांव है ना हजरत, किसी गांव में गांव की औरतें गिजरियाई होती हैं। गिजरियाई समझ रहे? मैं समझाऊं, हो सकता मेरी जबान ये ना समझो, मुंह फैलिए। वो इमाम साहब से मजाक करती हैं, हंसती हैं, इमाम साहब से मसला पूछती है। इमाम तो हंस के लहरा के चुटिए अपने जिस्म को तोड़ के इमाम साहब से पूछे, इमाम साहब जरा मसला बता दो, और उधर तसला हो गया। तुम क्यों हंसे हो इस बात पे मालूम है? क्योंकि किसी ने मोबाइल में कह दिया कि मसला, बोले मेरे पास तो तसला है, इसलिए तुमने मोबाइल में देखा ना, इसलिए हंसे हो तुम। मेरी बात नहीं समझो। ये जो गिजरियाई औरतें हैं ना, बात जो इमाम साहब से बहुत साठ गांठ रहती है इनकी। तू कौन होती है? तेरा आदमी करे, अरे आदमी गन्ना छील लिया, तू फातिया पढ़वाने चूल्हे पे बिठा ले पड़ी है। फिर क्या होता कि फुला इमाम साहब ऐसे पकड़े गए, फुला इमाम साहब का ये हो गया। दीन को बदनाम मत करो। इमाम साहब को निकाल दिया, अगर हिम्मत है तो उसको भी निकालो, अगर हिम्मत है तो निकालो। अगर कोई इमाम एक शराबी के खिलाफ तकरीर कर दे तो पूरा गांव निकाल के, पूरा गांव इमाम को निकाल देता है। अगर तुम्हारे अंदर शर्माया गैरत है तो इमाम को नहीं, उस शराबी को निकालो अगर हिम्मत है तो। क्या पैगाम है, वाह सैयद साहब। जो कुरान सुनाने वाला था, जो नमाज पढ़ाने वाला था, दीनी बात बताने वाला था, तुम्हें अच्छी बात उसको निकाल दिया। और जो शराब पी रहा उसे घर में रख के पड़ो और कह रहे हो यार तेरी खातिर हमने इमाम को निकाल दिया। पत्थर बरसे तब भी कम है। खुल के गुनाह कर रहे हो। ये मोटे मोटे गुनाह दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, जो सब कर रहे हैं। ये भाई तौबा तौबा। वैसे तो बहुत नोट दे के जाएंगे। कभी ये देखा बहन का दुपट्टा सर पे है कि नहीं? तुम्हारा भी तो हक है। कभी देखा तुमने? सैयदा ज़ैनब की जब तबीयत नासाज हुई, शौहर ने कहा चलो दवा लेने का, नहीं जाऊंगी, गैर मर्द के पास नहीं जाऊंगी। हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर कहने लगे बीबी तुम अपने शौहर के साथ जा रही हो, पर्दे में जा रही हो, इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है। तो ज़ैनब कहने लगी इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी है, वो मजबूरी है कि मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तू शादी पे डीजे नचा के नचकैया नाचेगा कि पतली कमर हो जने मोटी कमर, कौन कौन से तू गाने गाएगा, तो तेरी बहन तुझसे शर्म करेगी? उसे मालूम है मेरा भैया लफंगा है, नचकैया है। कौन सी बहन को पता नहीं है मेरा भाई मोबाइल पे कौन सी लड़की से बात कर रहा है? तुम शर्माओ, मैं नहीं शर्माऊंगा, खुल के कह के जाऊंगा। कल के रोने से आज का ही रोना ठीक है। कौन सी बहन है जिस बहन को पता नहीं? यहां तक के भतीजियों तक को पता। शर्म आनी चाहिए, भांजियों को भी पता। शर्म आने, वैसे हीरो बना फिर रहे, हीरो। लानत है ऐसी जिंदगी पे जो दीन से हटके हो। तुम अपने आप को हीरो कहते हो? जरा सोचो, मेरी बात पे गौर करो, तवज्जो करो। बुरा मत मानियो यार। कहां जाऊं तकरीर करने? पंजाबियों में जाऊं, यहूदियों में जाऊं, ईसाइयों में जाऊं? अपनों में ही आऊंगा और तुम्हें ही बताऊंगा। कौन सी बहन है, कौन सा भाई है जिसे पता नहीं है मेरी बहन की कहां सेटिंग मेरे भाई की कहां सेटिंग चल रही है, कहां नाच रहा, क्या कर, सबको पता। और बेहयाई का आलम ये। बाज तो बहन भाई बात कर लेते, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, बेगैरत कहीं के। और मां कुछ नहीं बोलती है। बात भाई को भी पता मेरी बहन किससे बातें कर रही है, कहां SMS चल रहा है, कहां चैटिंग चल रही, सबको पता। और इस अम्मा को तो बिल्कुल पता, अम्मा को तो बहुत ही पिटाई होगी।
ابا اگر کام کرنے چلا گیا نا، ایک بات بتاؤ، اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ اٹھلا کے بال کبھی ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، کبھی اینڑ رہی ہے، کبھی کچھ. یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس اماں کو پتہ نہیں میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے اس انداز میں؟ بولو، اماں کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ ہے اماں کو؟ پھر محلے والے آئیں گے روکنے، دوسرے گاؤں کے آئیں گے روکنے، پردھان جی آئیں گے روکنے، امام صاحب آئیں گے روکنے. یہ اماں کو سب پتہ ہے، سب معلوم ہے. جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں کہ فلاں کی لڑکی فلاں کی لڑکی فلاں کی، تو آتی ہے روتی، پتہ نہیں میری بیٹی پہ جادو کرا دیا ہے، میری بیٹی کا دماغ پلٹا دیا ہے، میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر نہیں ہے. اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر. ارے حد ہو گئی ہے یار. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں، ہنسنے کی نہیں ہے، جس کو تم خود روک سکتے ہو، جس پہ تم کنٹرول کر سکتے ہو. اس کانفرنس سے یہ لے کر کے جانا، ہر باپ اپنے، ہر ماں اور باپ اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کرے. جب بھیا شادی میں ڈی جو پہ ناچے گا، شراب پی کر کے ڈھول بجائے گا، جب بیئر پیے گا، جب دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرے گا، تو بہن کو تم نہیں سدھار سکتے پیارو، اس لیے تمہیں سدھرنا ہوگا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ورنہ پچھلی امتوں پہ دیکھو، ان کو بندر بنا دیا گیا، بندر. اگر قرآن شریف پڑھتے ہو تو سنو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ان سے پوچھو، یہ قاری معراج بہت اچھے حافظ ہیں، بہت شاندار قاری شمس الحسن صاحب، یہ جتنے علماء ہیں 10 دن میں پڑھنے والے، یہ فقیر بھی حافظ ہے، رمضان میں سناتا ہی ہوں. لیکن سنو، قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ بنی اسرائیل سے کہا تھا، ہفتے کے دن تم کام کاج مت کرنا، عبادت کرنا. سمندر کے کنارے رہتے تھے، کہاں مچھلیاں مت مارنا، ان کا کام تھا مچھلیاں مت مارنا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہیلا بازی کی. جمعے کے دن اپنا جال لگا دیا کرتے تھے، سنیچر کے دن لگا رہتا تھا، اتوار کے دن، سنیچر کے دن ساری مچھلی پھنس جاتی تھی، اتوار کے دن جا کر کے نکالا کرتے تھے. جب نکال لیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. قرآن میں ہے، کسی دنیاوی کتاب میں نہیں ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھو، پہلا سفارہ ہے، اسی میں یہ لکھا ہے کونو قردۃ خاسئین. ان کو بندر بنا دیا. 3 دن تک ان کے ہاتھ بندر جیسے، ان کے کان بندر جیسے، ان کی آنکھیں بندر جیسے، ان کا جسم بندر جیسا. قرآن کی تفسیر پڑھو، وہ سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے، مگر دل انسانی تھا، اس لیے تاکہ انہیں احساس ہو، تاکہ وہ روئے. صبح سے لے کے شام تک چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے. 2 دن گزر گئے توبہ کرتے کرتے، 3 دن گزر گئے توبہ کرتے کرتے. 3 دن کے بعد اللہ نے ان پہ پتھروں کی بارش کی اور ان بندروں کو نیست و نابود کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. ماشاءاللہ، سبحان تم نے دیکھا اپنے آپ کو یار؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ورنہ تو پہلے اگر مرغی چرا لی تو پر نکلا ہے. تو تمہارے کیا کیا نکلتے، جتنے کارنامے کریں وہ تو سرکار کی امت میں آئے. تو اتنا کہنا مان رہے ہو سرکار کا؟ نبی نے 3 دن پیٹ سے پتھر باندھے. یار اس قوم کی خاطر میرے نبی نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کے روتے رہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی. اس قوم کی خاطر میرے نبی راتوں رات عبادتیں کر رہے ہیں، راتوں رات دعائیں مانگ رہے ہیں اس قوم کی خاطر.
اور وہی قوم اتنا کہنا مانا، طائف کے مقام پر نبی پہ پتھر برسائے گا۔ اللہ سمجھ، اوباش لڑکوں کو لگا دیا، غنڈوں کو لگا دیا، اور تم اتنا کہنا نبی کا مان رہے ہو۔ میرے نبی راستے میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کانٹے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری تکلیفیں ذرا آقا کی دیکھو، اور تم کتنی جگہ میں ہو۔ ایک جملہ بولوں، آج یہ جو ہم کھا رہے ہیں نا، یہ پہن رہے ہیں، ایک مرتبہ نظر کر لیو کہ یار یہ ہمارا ہے یا کسی اور کا، حلال ہے یا حرام ہے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، مسئلہ سامنے آ گیا، بتانا ضروری ہے، اگر نہیں بتاؤں گا تو کہاں سے۔ او بچوں، بچوں، بیٹا، سمجھ میں نہیں آ رہی اب میرا اچھا، وہ سب کیچ ہو رہا اس میں ابا کا اچھا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھو ذرا میری طرف، غور کرو اس بات پر۔ کوئی سگا بیٹا تمہارے، کوئی اتنے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو سگا بیٹا، بالکل سگا، اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ کوئی ایسا تم نے دیکھا؟ ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے مطلب منہ کالا کرے، زنا کرے۔ اب میں غلط حرکت بولوں گا تو سمجھ لیں کتنا نیچ ہوگا وہ، کتنا خراب ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا، کتنا برا ہوگا۔ جو یار جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے خون پلایا دودھ کی شکل میں، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اگر ایسا تمہیں مل جائے، اس سے دوستی کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ پوچھو گے نہیں کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ سنو، جب جلسہ کیا پیغام مصطفیٰ نا، حدیث شریف ذرا توجہ کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا، سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ کم سے کم 10% مسلمان اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ چینل کے ذریعے پیغام جائے گا۔ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا، لینے والوں دینے والوں، ذرا نبی کی باتیں تو سن لو۔ نبی فرماتے ہیں سود اور بیاج کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے 70 حصے ہیں۔ 70 کتنے حصے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں 70 ہیں، اور چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا، اگر 70 حصوں کو برابر برابر لگا دیا جائے، سب سے بڑا وہ بھی سود کا گناہ، پھر چھوٹا پھر چھوٹا پھر چھوٹا، یہ سارے کے سارے سود کا گناہ۔ آقا فرماتے ہیں ان تمام میں سب سے چھوٹا والا جو ہے، اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو نبی کی حدیث کو جھٹلائے گا؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ بتا دیو مجھے ٹائم ہو جاتا، اشارہ کر دیا بے تکلفی سے۔ سنا ہے آپ نے؟ کتنے لوگ ہیں، ذرا اس پہ غور کرو۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات غلط؟ دیکھو تو ہم کتنے پانی میں۔ اور ایک بات اور سنو، یہیں پہ سنو، ذرا توجہ رکھنا، وہ بھی کسی مولانا سے نہیں، یا تو حدیث یا قرآن کی آیت، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے بھائیوں میں کتنا محبت، کتنا پیار ہوتا ہے۔ بولے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کتنا پیار ہوتا ہے یار۔ کسی سگے بھائی کا اگر انتقال ہو جائے، کسی سگے بھائی کا اگر انتقال ہو جائے، اس کی بیوی بچے ہوں تو بھائی کو کتنی تکلیف ہوتی، سر پہ ہاتھ رکھتا، دعائیں کرتا، پریشان مت ہونا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے۔ مگر تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، ایسا شخص ہے تمہارے گاؤں؟ کیا نام ہے گاؤں کا؟ لالو ننگلم۔ کوئی ہے ایسا شخص؟ ہاں یا نہ بولو، کوئی ہے؟ نہیں۔ تم میں بھی کم سے کم 50% لوگ ہیں، دیکھا شیشم، اور عورتوں میں تو 80%۔
اور زیادہ ہوں گے، کم کر کے بتا رہا ہوں، کم. اجازت ہو تو بتاؤں تم میں کون کون ہے؟ نام لے کے بتاؤں ایسے ہی؟ ڈر گئے؟ نام تو مجھے ہی یاد نہیں ہے تمہارے. لیکن بات اتنی پکی بتاؤں گا، کن سے پوچھے؟ حضرت علامہ مولانا میرا صاحب سے نہیں، حضرت قاری صاحب قبلہ سے نہیں، ناظم صاحب سے نہیں، بلکہ قرآن سے پوچھو. قرآن کی بات غلط ہوگی؟ بولو قرآن کی بات غلط ہوگی؟ نہیں. کون ہے لوگوں؟ اپنے اپنے نام تلاشو، ڈھونڈو، تیار ہو جاؤ. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور توبہ کر لینا. آج کے بعد مرے ہوئے بھائی کا گوشت مت کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ ذرا ترجمہ ڈھنگ سے سن لو. تم نے نام سنا ہوگا نہیں بلکہ دیکھا ہوگا نہیں بلکہ تم میں کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا. آج روٹوں پہ کتنی غیبت کر رہے ہیں، بیٹھکوں میں کتنی غیبت چل رہی ہے، حجروں میں کتنی، یہاں تک کہ مسجدوں کے حجروں میں غیبت چل رہی ہے، وضو خانے پہ غیبت چل رہی ہے، مسجد کی سیڑھیوں پہ غیبت چل رہی ہے. غیبت کرنے والوں ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ 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 اللہ، بہت اچھا پیغام. کتنے لوگ کیا ہیں بات. بڑے سڑا سڑا کے غیبت کر جاتے ہو. اب یہ بیماری تم میں نہیں ہے، ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے. اب یہ بیماری تم میں نہیں ہے، پیر میں بھی آ گئی ہے. مرید بیٹھا ہوا کہتا رہتا حضور وہ یہ، حضور پیر کہتا ہاں ہاں، بندھا پڑا ہوگا یہ بھی. سمجھ رہے میری بات؟ غیبت کرو گے آج کے بعد؟ بولو ادھر دیکھو. غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، پیٹ پیچھے برائی، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ اٹھاؤ. آج سب آدمی اٹھائیں، عورتیں نہیں. آدمی اٹھائیں، آدمی. عورتیں ویسے ہی توبہ کریں. اور وہ آدمی ہاتھ اٹھا کے توبہ کریں. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا. آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے. آج کے بعد بچوں کو نماز کی ہدایت کریں گے. آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، سود اور بیاج سے دور رہیں گے، بے حیائی سے دور رہیں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے جتنی باتیں بتائی ان باتوں پہ عمل کرنا ضروری. سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ تھوڑا سا اور بولوں. توجہ ہے نا میری طرف؟ آپ لوگوں کی سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں 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 انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے یا ایسے ہی چل رہا؟ ایک کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین. مدرسے کے بچے، تنبیہ الغافلین، مدرسے کے بچے توجہ رکھو. آقا کی بارگاہ میں دو خاتون آئی. کون آئی؟ دو عورتیں آئیں اور آ کر کے آقا سے مسائل پیش کیے. میرے نبی نے مسائل بتا دیے، حل کر دیے. اب نبی بولے یہ بتاؤ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے آئی ہو؟ دیکھو اگر تم افراتفری کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میں صرف سنانے کا عادی ہوں، شور مچانے کا عادی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ چاہے 10 منٹ سنو چاہے 1 منٹ سنو، لیکن توجہ سے. اور نعت اگر سننا چاہتے ہو تو نعت سے بھی عشق بڑھتا ہے. شاعر صاحب کو پیش کیا جائے گا. یہ اور سنا دوں پھر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. جب بات آگئی اس کتاب میں لکھا ہے آمنہ کے
تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھائے گی؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی۔ آقا نہیں کھایا۔ نبی بولے کھڑی ہو، کھڑی ہو۔ دونوں کھڑی ہوں، ادھر جاؤ، حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو دونوں کے قے میں گوشت کی بوٹیاں نکلی، گوشت کے لوتڑے نکلے۔ اب تو دونوں چیخنے لگی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا قسم ہے رب کعبہ کی، ہم نے حرام تو چھوڑو، مرے ہوئے بھائی کا تو چھوڑو، ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا۔ آقا آج ہم نے گوشت بھی نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آقا پھر یہ کہاں سے نکلا؟ تو نبی نے فرمایا تم جس گوشت کی بات کر رہے ہو سنو، جب تم گھر سے چلی تھی یہ بھی چلی یہ بھی چلی، دونوں جب ملی تو تیسرے کی غیبت کرنے لگی، چغلی کرنے لگی، برائی کرنے لگی۔ بولو کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کب منع کرو گی تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا جس کی غیبت کی ہے۔ وہ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ہم نے غیبت کی ہے۔ تو آمنہ کے لال بولے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، نمازوں کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، آپس میں میل محبت رکھو، جدھر سے گزرو سلام کرو، جدھر سے گزرو سلام کرو، کسی بہن بیٹی کو غلط نظر سے مت دیکھو۔ بچیوں تمہارا مقام بہت اونچا ہے میرے بیٹا، بہت اونچا مقام ہے، اللہ کے واسطے تم اپنے جسم کی نمائش مت کرو، اپنے جسم مت دکھاؤ، اپنے ماں کی عزت کا خیال، باپ کی عزت کا خیال، اسلام کو داغ مت لگانا، مر جانا۔ وہ بمبئی کی ناچنے والی عورتیں جو اپنا جسم دکھا تم ان کے طور طریقے پہ چل رہی ہو، تم سیدہ فاطمہ کے طریقے پر چلو، سیدہ زینب کے طریقے پر چلو، تم غوث پاک کی ماں کے طریقے پر چلو، غریب نواز کی بیٹی کے طریقے پر چلو۔ سمجھا؟ ہمیں ان سے کیا کام؟ ہمیں ان سے کیا کام ہے جو اپنے جسم دکھا رہی ہیں؟ بلکہ ہمیں اسلام سے کام ہے۔ مجھے اتنا ہی ٹائم، 1 گھنٹہ جب میں آیا تھا تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ بولنا، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے کیونکہ مجھے ٹائم میں باندھ دیا گیا تھا، اس لیے بس اتنا ہی بولوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لو، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ